اور آج کل ہم لوگ قربانی کے گوشت کو اٹکل سے تول دیتے ہیں، یعنی اپنے اندازے سے تول کر اس گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ اٹکل سے صرف اپنے اندازے سے گوشت کو تقسیم کرے اور ساتوں شریکوں کو بانٹ دے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، اگر کسی جانور میں 7 لوگ شریک ہیں یا اس سے کم، اگر کسی انسان نے اپنی اٹکل سے، اپنے تجربے کاری سے اگر گوشت کو تولا اور وہ گوشت کسی پر زیادہ چلا جائے اور جتنے بھی شریک ہوں وہ معاف کر دیں کہ ہم نے اگر تجھ پہ زیادہ چلا گیا ہے تو ہم نے معاف کر دیا۔ اگر کسی نے ایسا کیا، کسی پر زیادہ چلا گیا کسی پر کم، اگر کسی نے معاف کر دیا کسی شریک نے کہ بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا، میری طرف سے زیادہ بھی چلا گیا، تو لوگوں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حق شرع ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے، اور ہمارے معاشرے کا ماحول یہی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ بہت بن کر دکھاتے ہیں کہ لو آپ اتنا لے لو اور آپ اتنا لے لو اور حصہ آپ کے پورے ہو گئے۔ دیکھیے، شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اٹکل سے گوشت کو تقسیم کریں۔ جو شریعت نے حکم دیا ہے، آپ لوگ کسی ترازو سے ناپ لیں اور کوئی پیمانے سے آپ ناپ سکتے ہیں جس میں تمام شریکوں کو برابر گوشت چلا جائے۔ اگر کسی نے قربانی کی تو وہ انسان اپنے حصے کے 3 حصے کرے، 3 حصوں میں اپنے حصے کو تقسیم کر دے۔ ایک حصہ فقیروں کے لیے نکال دے اور دوسرے حصے کو اپنے عزیزوں دوستوں کے لیے رکھ لے، اور تیسرا حصہ، اس حصے میں سے تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے نکال لے، اپنے بچوں کے لیے نکال لے، تاکہ اس کے بچے اس گوشت کو کھا سکیں۔ اور اس ایک حصے میں سے 3 حصے جب کر لے، اس تیسرے حصے کو جو اپنے لیے نکالا ہے اس کو نکالنا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت ہے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس اتنے فرد ہیں کہ وہ گوشت صرف انہی میں ہی رہ سکتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اس اپنے حصے کے 3 حصے نہ کر کے بلکہ کل کا کل گوشت اپنے گھر رکھ لے۔ ہم لوگ اپنے فریزر میں کئی دن گوشت چلاتے ہیں کہ گوشت کسی اور کے پاس نہ جائے، صرف ہم لوگوں کے پاس رہے۔ لوگوں، ایسا کرنا غلط ہے۔ ہم لوگوں کو اس برے کام سے بچنا چاہیے۔ جس کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہو چکا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کا ماحول یہ بنا لیا ہے کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں، اگر ہم نے کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کا گوشت کھانے مل جائے گا۔ ہم لوگ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں گے، ہم لوگ یہ بن کر دکھائیں گے کہ ہم امیر ہیں، ہمارے پاس قربانی کا جانور ہے۔ ہم لوگ دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ ہم بھی امیر ہیں، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو ہم لوگ صرف گوشت پر نیت رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے قربانی کا گوشت مل جائے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم قربانی تو بھلے کر ہی رہے ہیں، کیوں نہ ہمارا اس سے پیٹ بھر جائے، کیوں نہ ہم اس سے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، کیوں نہ ہم غریبوں کو یہ دکھائیں کہ ہم بھی مالدار ہیں۔ دیکھیے، شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے مالدار ہیں، آپ کے پاس کتنا مال ہے، آپ اس دنیا کے کتنے بڑے امیر ہیں۔ شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی شریک ہوں قربانی کے جانور میں، تو سب کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، میرا رب ہماری قربانیوں کو قبول کر لے، ہمارے اس قربانی کے جانور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ صرف تمام شریکوں کی یہی نیت ہونی چاہیے۔ اگر صرف گوشت کھانے کی نیت رکھے تو ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی انسان نے صرف گوشت پر نظر رکھی اور قربانی کے جانور میں جو انسان عقیقہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی شریک ہو سکتا ہے،
کیونکہ عقیقے سے بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی انسان نے قربانی کے لیے جانور خرید رکھا ہے اور وہ انسان بھول گیا کہ مجھے قربانی کرنی ہے، ایام قربانی گزر گئے، قربانی کے دن گزر گئے اور اس کو یاد آیا کہ مجھے قربانی بھی کرنی ہے، میں نے قربانی کا جانور خرید رکھا ہے، مجھے قربانی کرنی ہے، قربانی کے ایام گزرنے کے بعد اسے یاد آیا، تو اب کیا کرے؟ کیا کرنا چاہیے اسے؟ کیا اس کو قربان کر دے؟ اس جانور کو قربان کر دے گا تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے، اگر کسی انسان کے پاس قربانی کا جانور تھا اور ایام قربانی گزر گئے، قربانی کے دن گزر گئے، تو اب اس انسان کی قربانی ادا نہیں ہو سکتی، واجب اس کا ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایام قربانی گزر گئے۔ اور اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جو جانور ہے اس کا کیا کرے گا؟ قربانی کا جانور جو ہے اس کا کیا کرے؟ یا تو وہ انسان اس قربانی کے جانور کو صدقہ کر دے، اگر وہ صدقہ نہیں کرنا چاہتا اس جانور کو، تو اس کو چاہیے کہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے یا ایک بکری کو صدقہ کر دے۔ دیکھیے، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ایک مسئلہ بہت گردش کر رہا ہے۔ وہ مسئلہ کون سا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا واقعی آپ کی جانب سے قربانی کرنا جائز نہیں یا جائز ہے؟ آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی خاطر قربانی کی، امت مرحومہ اپنی امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، تو ہم لوگوں کو نہیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانیاں کریں؟ آج کل آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کی مدد کر دیں، کسی انسان کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کر دیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان ہمارے احسان کو فراموش کر دے، اور اگر کبھی ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان ہماری مدد نہ کرے، ہماری مدد کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے دعائیں فرمانے والے ہیں، ہماری بخشش فرمانے والے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مرحومہ کے لیے قربانی کی۔ کیا ہم لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتے؟ ان لوگوں کو حیا آنی چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتے۔ غیرت آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی نہ کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر تم کو اتنا پیسہ دیا ہے، تم کو مالدار بنایا ہے، تو تم لوگ خوش نصیب ہوگے اگر تم میرے آقا کی جانب سے قربانی کرو گے۔ لوگوں، ہم لوگوں کو اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اپنی واجب قربانی کے علاوہ قربانی کر سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانیاں کریں۔ دیکھیے، قربانی کا ایک اہم مسئلہ جو کہ آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، جو اکثر نہیں پایا جاتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ درپیش آ جائے۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم نے قربانی کی، کسی جانور کو ہم نے ذبح کر دیا، جب ہم نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آیا، تو اس بچے کا کیا کیا جائے؟ کیا اس بچے کو دفنا دیا جائے؟ کیا اس بچے کو ذبح کر دیا جائے؟ دیکھیے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ قربانی کرتے وقت اگر کسی جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آئے، دیکھیے قربانی کرتے وقت اگر کسی جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو شریعت کہتی ہے کہ اس بچے کو ہم لوگ ذبح کر سکتے ہیں یا اس کو کام میں بھی لا سکتے ہیں۔ اور اگر مرا ہوا پیدا ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ایک ایسی جگہ رکھ دیں، ایسی جگہ ڈال دیں جہاں سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔
لوگ پریشانیوں میں نہ آئیں، ایسی جگہ اس بچے کو ڈال دیں اگر کسی قربانی کے جانور میں ایسا ہوتا ہے تو۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو ہم اچھے طریقے سے انجام بھی دیتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ہم غلطیاں کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے علماء سے قریب رہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے علماء کے قریب رہیں گے تو آپ کو بہت سارے قربانی کے مسائل اور دیگر مسائل بھی معلوم ہوں گے۔ دیکھیے، آج کا اہم سوال یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے اپنے گھر والوں سے یہ وصیت کی کہ تم میری جانب سے قربانی کر دینا، تو اب ایسے میں اس قربانی کے جانور کے گوشت کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا کل کا کل گوشت صدقہ کر دینا چاہیے؟ کیا اپنے اعزاء اقربا میں اس گوشت کو بانٹ دینا چاہیے؟ کیا کل کا کل گوشت اپنے گھر رکھ لینا چاہیے؟ اگر کسی مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی کہ میری جانب سے تم قربانی کر دینا، تو اب اس قربانی کے گوشت کا یہ کرنا ہے کہ آپ کو وہ تمام کا تمام گوشت صدقہ کر دینا ہے، یعنی اس گوشت کو آپ صدقہ کر دیں جس کو آپ نے کسی میت کی وصیت کی طرف سے کیا تھا۔ قربانی کا صحیح وقت کون سا ہے، اور قربانی کس وقت میں کرنی چاہیے، اور قربانی کب سے واجب ہے، آج آپ اس ویڈیو میں یہی مسائل سماعت فرمائیں گے۔ قربانی 10ویں ذی الحجہ سے لے کر، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک انسان قربانی کر سکتا ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ اس میں انسان جو کہ مسلم ہو اور مالک نصاب ہو، آزاد ہو اور مقیم ہو، ان پر قربانی کرنا 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر اور 12ویں کے سورج ڈوبنے تک، 12ویں ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک انسان کو قربانی کرنا چاہیے۔ اور آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قربانی کا صحیح وقت کون سا ہے، انسان قربانی کس وقت میں کر سکتا ہے، اور اگر انسان اس وقت میں نہ کرے تو کیا انسان کو وہی ثواب ملے گا؟ دیکھیے، قربانی کا سب سے افضل وقت، سب سے اچھا وقت صبح صادق ہے، یعنی جس انسان نے صبح صادق کے وقت قربانی کی وہ انسان افضل ثواب پاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جس انسان نے صبح صادق کے بعد اپنی قربانی کی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اور قربانی کا صحیح وقت یہی ہے کہ انسان صبح صادق میں قربانی کو انجام دے۔ اور قربانی جو ہوتی ہے تو یا تو وہ شہر میں کی جاتی ہے یا پھر دیہات میں کی جاتی ہے۔ اگر انسان قربانی شہر میں کر رہا ہے، کسی نے اپنے جانور کو شہر میں قربان کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز عید کے بعد، یعنی عید کی نماز کے بعد وہ انسان قربانی کرے۔ اور دیہات میں انسان صبح صادق میں قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ دیہات میں نماز عید نہیں ہے۔ تو جس انسان کو قربانی کرنی ہے، اگر وہ شہری ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز عید کے بعد قربانی کرے، اور جو انسان دیہات میں رہنے والا ہو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کو صبح صادق میں بھی انجام دے سکتا ہے۔ دیکھیے، آج کل ہمارے معاشرے کا تو ماحول یہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ صرف قربانی مردوں پر ہی واجب ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوا اڑی ہوئی ہے کہ قربانی مردوں پر ہی واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ ایسا کہنا، اور اگر کوئی انسان اس کا حکم دیتا ہے تو اس کا حکم نہ مانا جائے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ جس طرح قربانی مرد پر کرنا واجب ہے اسی طرح قربانی کو عورتوں پر بھی کرنا واجب ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ماحول تو اللہ اکبر یہ ہے کہ عورتیں آج کل قربانی سے کتراتی ہیں کہ ہمارا حصہ تو ہمارے مرد کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ اکبر!
اے لوگو تمہارے رب نے تمہیں مال دیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں اتنا مال دیا ہے کہ تم لوگ آج مالک نصاب ہو، تم لوگ آج کل غریبوں کی مدد کر سکتے ہو، تم لوگوں کو میرے رب نے قربانی کے لیے چنا ہے، تو تم لوگ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے سے کیوں کتراتے ہو، کیوں بھاگتے ہو؟ ہماری ماں اور بہنیں آج کل قربانی کو تماشا بنا رکھا ہے، قربانی کو تماشا سمجھتی ہیں کہ قربانی صرف مردوں پر ہی واجب ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جس طرح قربانی مردوں پر واجب ہے اسی طرح قربانی عورتوں پر بھی واجب ہے، لیکن عورتوں کو آج کل اپنے فیشن سے فرصت نہیں، اپنے اخراجات سے فرصت نہیں۔ الحمدللہ آج کل ہماری عورتوں پر اتنا سونا ہے کہ اگر وہ قربانی کرنا چاہیں تو قربانی کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا تو حال یہ ہے کہ قربانی صرف مردوں پر واجب ہے۔ نادان، قربانی عورتوں پر بھی واجب ہے اور مردوں پر بھی واجب ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری ماں اور بہنوں پر جن پر قربانیاں واجب ہیں ان کو قربانی کرنی چاہیے، اور ہم لوگوں کو انہیں بتانا چاہیے کہ مسئلہ یہ نہیں اس طرح کا ہے کہ قربانی صرف مردوں پر واجب نہیں بلکہ عورتوں پر بھی واجب ہے۔ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کو مالداروں پر واجب کیا ہے۔ مالدار کون؟ وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی کوئی قیمت ہو، حاجت اصلیہ سے علاوہ، اس کی ضرورت سے علاوہ اس کے پاس اتنی مالیت ہے، یا اس کے پاس تجارت کا سامان جو کہ اس نے خریدا ہے اس نیت سے کہ وہ اسے بیچے گا، اللہ رب العزت نے اس انسان پر قربانی کو واجب کیا ہے۔ یعنی جس انسان کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو، اور ایسا انسان جو کہ تاجر ہو اور اس نے کچھ ساز و سامان جو کہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اور ایسا انسان کہ جس کے پاس اتنی مالیت ہو جو کہ آج کل کے بھاؤ میں لگ بھگ 65 یا 60 ہزار یا 70 کی قیمت کا ہو، اپنی حاجت اصلیہ سے علاوہ وہ انسان قربانی کرے گا، اللہ رب العزت نے قربانی کو اس پر واجب قرار دیا ہے۔ اور قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کی مالی عبادت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مالی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو مالداروں پر واجب قرار دیا ہے۔ اور خاص جانور کا خاص دن میں، یعنی خاص جانور کون؟ جیسے آپ مثال لے لیجئے بکرا ہو گیا یا مینڈا ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی جو جانور ہیں جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ خاص جانور، اور خاص دن یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کو انجام دیا۔ اور خاص دن سے مراد وہ دن ہے جس میں ہم اور آپ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی حلال جانور کی قربانی کرتے ہیں، وہ خاص دن کہلاتا ہے۔ اور قربانی صحیح ہونے کے لیے انسان کا مسلم ہونا ضروری ہے، انسان کا مسلم ہونا ضروری ہے قربانی کرنے کے لیے، اور انسان کا آزاد ہونا بھی یہ قربانی کے لیے ضروری ہے، انسان کا مقیم ہونا یہ بھی قربانی کے لیے ضروری ہے، اور انسان کا مالک نصاب ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ تمام باتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی انسان کا مالک نصاب ہونا، انسان کا مقیم ہونا، انسان کا مسلم ہونا اور آزاد ہونا، اگر یہ تمام باتیں اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ اس حد تک پہنچ چکا ہو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اس انسان کے پاس موجود ہے، انسان آزاد ہے، مسلم ہے، تو وہ انسان قربانی کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور خاص کر آپ یہ بات ضرور اپنے ذہن نشی کر لیں کہ کافر کی قربانی جائز نہیں ہے،
اگر کافر قربانی کرے گا، اگر کافر نے کسی کو ذبح کر دیا، کسی جانور کو کافر نے ذبح کیا قربانی کے لیے، تو اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ اس انسان کا قربانی میں حصہ لینا، یعنی جو انسان کافر ہے یا اس نے ذبح کیا ہو اس کا گوشت کھانا، یہ حرام ہے۔ اور اگر انسان مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آزاد پر قربانی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کی قید میں ہے، کسی کا غلام ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔